اور جب وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر بعد میں رونا آتا ہے، بعد میں اس کی یاد آتی ہے، بعد میں اس کی قدر اور منزلت معلوم چلتی ہے کہ ہاں وہ کتنی قدر والی چیز۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں غریب لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور بہت تیزی کے ساتھ جا رہے تھے گھر کی طرف، سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ تو حضور کہنے لگے سلمان جلدی جلدی چلو، آج کچھ کام ہے گھر پہ۔ تو بہت تیزی کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک غریب عورت رو رہی تھی۔ حضور نے دیکھا تو کہنے لگے بلال ذرا دیکھو یہ کیوں رو رہی ہے۔ تو حضرت بلال کہنے لگے حضور آپ چلیے ہم لوگ دیکھ کے آتے ہیں کہ آخر کار یہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں رو رہی ہے۔ حضور کہتے ہیں نہیں، میرے سامنے پوچھو اس سے کہ کیا بات ہے اور رو کیوں رہی ہے۔ یہ حضور کا اخلاق ہے۔ دیکھیں تو قربان جائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت جلدی سے جا رہے تھے گھر پہ۔ آج اگر ہم بہت تیزی کے ساتھ جلدی میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے کسی کو آنا پسند نہیں کرتے، کوئی سامنے آ جائے تو اسے گالی دے کے بھگا دیتے ہیں، کوئی غریب اگر پاس میں آ جائے تو اسے ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں، بھائی میں بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، بعد میں آئیں گے پھر دیکھتے ہیں، اس طریقے سے کہہ کے لوگ بھگا دیتے ہیں۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا سلمان نہیں میرے سامنے دیکھو۔ حضرت سلمان فارسی حضرت بلال گئے اس عورت سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے، تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے، کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی دیکھیے نا میں غلام ہوں، ایک عورت کی غلام ہوں، اور ہماری مالکن بڑی تیز ہے، مجھے بہت مارتی ہے، اس نے مجھے یہ 5 دینار دیے تھے اور تیل کہا تھا لے کے آؤ، میں نے تیل تو خرید لیا، میرا تیل جو ہے نا زمین پر مجھے ٹھوکر لگی اور میرا تیل پھیل گیا، گر گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب جاؤں گی تو وہ مجھے مارے گی، میں غریب ہوں نا، میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے نا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں دوبارہ 5 لیٹر تیل لے لوں۔ حضور نے جب اتنا سنا کہا تم رو مت، کہا سلمان جاؤ بھاگتے ہوئے گھر اور 5 دینار لے کے آؤ۔ سلمان فارسی بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھر گئے، 5 دینار لائے، سلمان فارسی لے کے آئے اور کہا چلو تیل لو، 5 لیٹر تیل لیا، 5 کلو تیل لے کے اس خاتون کو دے دیا، کہا لے جاؤ اب تمہاری مالکن تمہیں مارے گی نہیں۔ وہ پھر کہنے لگی حضور اس کو تو مارنا ہی ہے، کہا اب کیوں مارے گی؟ کہا مارے گی اس لیے کہ دیر ہو گئی نا، مجھے بہت دیر ہوئی ہے آئے ہوئے اور میں غریب ہوں، ٹھوکر لگی، تیل گر گیا تو میں بہت دیر سے مایوس ہوں، لیکن آپ نے آسرا دکھا دیا ہے، آپ نے سہارا دیا ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اب میں جاؤں گی تو مجھے پھر مارے گی کہ تو اتنی دیر کیوں لگا کے آئی ہے، میں نے تو تجھے جلد آنے کو کہا تھا۔ حضور فرماتے سلمان اور بلال چلو ان کے ساتھ چلتے ہیں، کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، کہا چلیے آپ کی کرم نوازش۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ گھر پہ جا رہے تھے کیونکہ کچھ ضروری کام تھا، سلمان فارسی کو اور حضرت بلال کو ساتھ میں لیتے ہیں، اس خاتون کے ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ دروازے پر پہنچتے ہیں، آپ کی نظریں نیچے جھکی ہوئی ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں تو وہ خاتون اندر سے نکل کے آتی، وہ عورت نکل کے آتی ہے جس کی وہ غلام تھی، تو وہ اس کی مالکن نکل کے آتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو مارنا نہیں، اس کو مارنا نہیں، اس کے ہاتھ سے تیل چھوٹ گیا تھا، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اور اس سے بھی غلطی ہو گئی اور کوئی جان بوجھ کر اس نے تیل پھینکا نہیں تھا، ٹھوکر لگی تھی، تیل گر گیا، اب یہ رو رہی تھی تو میں نے اس کو تیل دلوا دیا ہے، تو اس کو ڈر تھا کہ کہیں آپ مارے نہ، تو اس نے کہا میں نہیں ماروں گی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ حضور نے فرمایا تمہیں پوچھنے سے کیا مطلب، تمہارا کام ہو گیا اور تم اس باندھی کو، اس غلام کو مارنا نہیں۔ کہا میرا یقین کریں میں نہیں ماروں گی، آپ نے سفارش جو کر دی، کیونکہ حضور جب بات کرتے تھے نا تو آپ کے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں ماروں گی میں، آپ نے کہہ دیا جو، ورنہ میں اس کو مارتی کیونکہ اس نے دیر بھی بڑا لگا دی تھی۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور جب چلنے لگے نا تو وہ کہنے لگی یہ کون شخص ہے کہ جنہیں اتنی فکر ہے غریب لوگوں کی؟ تو اس جس نے تیل پھینکا تھا نا، جو غلام تھی، باندھی تھی، اس کو پتہ چل گیا تھا، کہنے لگے تم انہیں جانتی نہیں ہو؟ یہی تو اللہ کے رسول ہیں، یہی تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں،
جب اتنا وہ سنتی ہے تو کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جا کے ادھر رہو، مہربانی کرو اور ہمیں کلمہ پڑھا کے آپ مسلمان کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا۔ تو حضور کی یہ خاصیت تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا نا وہ آپ کو دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور جو بھی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا اور حضور کی بارگاہ میں آ کے پھر وہ یہی کہتا تھا کہ جب تک ہم بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ انہیں غریبوں کی اتنی فکر ہے کہ اپنا کام چھوڑ کے اور غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کے آنسو برداشت نہیں کرتے۔ کوئی غریب ان کے سامنے آ کے آنسو بہا دیتا تھا تو حضور خود بھی رونے لگتے تھے۔ کوئی آ کے اپنی داستان سناتا تھا، اپنے دل کی باتیں آپ کو پیش کرتا تھا، اپنے دکھ سناتا تو حضور بھی رونے لگتے، تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ امت کی کتنی فکر ہے حضور کو